حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین غرامی، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ تب کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان قریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں کہ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھل جانا۔ آپ نے فرمایا، جب کسی انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا آئیڈیل وقت شروع ہونے والا ہے، اس پر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے، اسے زندگی میں ایک نیا روشن راستہ ملنے والا ہے۔ کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے، اور آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جس سے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ چیزیں ہیں۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش لے کر کرتا ہے۔ خداوند متعال دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانی اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں احساس
سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کہیں زیادہ دکھ درد اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کسی نے پوچھا، ہے بلال آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ پر حضرت بلال نے فرمایا، شخص تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو، یہ کتنا مضبوط ہے۔ بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا، جب میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال وہ صحابی ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے گی، تو یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، اے جبریل جہاں کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبریل نے فرمایا، یہ حضرت بلال ہیں۔ پھر اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ عمل آپ ہی نے مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہے لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو رکھنا آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ جب تم پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگ جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان سے بڑا پرسکون انسان دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا، تو ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ ناظرین قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے شخص قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے جس سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے حرص اور لالچ ختم ہو جاتا ہے، پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبرائیل میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبرائیل منادی کراتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات میں سے اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین اس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔